اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ ہے احسن البیان کا۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے، کیا بات ہوئی؟ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 237۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو بہت طریقے اور اسلوب اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ان خواتین کی بات ہوئی تھی کہ جن کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت سے پہلے ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ اب بات ہو رہی ہے ان خواتین کی جن کا مہر مقرر ہو چکا تھا اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب ان کی اور مہر بھی ان کا مقرر تھا، تو اب ان کی یعنی بیان ہو رہی ہے بات کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، طلاق دے کر ان کو کس طرح رخصت کرنا ہے۔ رخصت کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے، یعنی اپنے نکاح سے رخصت کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ دوسری صورت ہے کہ آپ جب اس کو یعنی عورت کو جدا کریں، یعنی طلاق دیں، اور آپ نے طلاق دینے کے بعد پھر مہر اس کو کتنا دینا ہے جبکہ مہر مقرر ہو چکا تھا، تو حق مہر بھی آپ نے آدھا دینا ہے، ٹھیک ہے، نصف مہر ادا کرنا ہے ایسی خاتون کو۔ لیکن ایک صورت اور بھی اللہ نے بیان کر دی، اللہ یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ معاف کر دے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں شوہر کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ مزید یہ کہ وہ اگر زبردستی دینا چاہے تو ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد شوہر ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، بیدہی عقدۃ النکاح، دیکھیے کیا بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، عقدہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں بیدہی عقدۃ النکاح، تو یہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ تو اس سے مراد شوہر ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ شوہر کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی نا۔ تو اس کا توڑنا، اس کا باقی رکھنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو یہ نصف حق مہر جو ہے معاف کر دے، یعنی طے شدہ حق مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہے، اس میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق نصف مہر کیا کرے؟ معاف کر دے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نصف حق مہر کیا ہوا، بات کیا تھی؟ یعنی یہاں مثال کے طور پہ اس طرح سمجھیں کہ کسی کی یعنی ہاں، تو مثال کے طور پہ جیسے کسی کا نکاح ہوا 50,000 مہر پہ، ٹھیک ہے، اور ابھی رخصتی سے پہلے کیا ہوا کہ مہر کو ادا بھی کر دیا، 50,000 روپے شوہر نے بیوی کو بھجوا دیے اور اس نے 50,000 روپے ادا کر دیے اور رخصتی نہیں ہوئی ابھی، لیکن بعد میں معاملات خراب ہو گئے، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، نوبت کہاں تک آ گئی؟ طلاق تک آ گئی، طلاق دے دی گئی۔ اب حق مہر جو حق نکاح ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آدھا جو اس نے واپس لینا تھا نا، تو وہ واپس نہ لے۔ یہ بھی ایک صورت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ معاف کر دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کیا بات ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا
کہ یا وہ شخص معاف کر دے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفو اقرب للتقوی، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، بہت زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اقرب ہے، ٹھیک ہے، قریب ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، اور یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی اگر پورا مہر دے دیا ہے اور اگر تم صاحب حیثیت بھی ہو تو پھر تمہیں واپس لینے کی ضرورت نہیں، معاف کر دو گے، یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا صلہ دے نہ دے، تعریف کرے نہ کرے، اچھے نام سے یاد کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مالک الملک یہی بات بیان فرما رہا ہے کہ مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہے اس میں سے یعنی نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق یعنی نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدہ عقدۃ النکاح سے عورت کا ولی مراد ہے، ٹھیک ہے، تو عورت کا یعنی ولی یعنی معاف کر دے یا اس کا جو ہے تو یہ ولی معاف کر دے، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات صحیح اس لیے نہیں ہے، ایک تو یہ کہ عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقدہ نکاح نہیں ہے، کیا عورت کا ولی نکاح طلاق دے گا تو طلاق ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی نا۔ تو دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں، اس لیے وہی بات صحیح ہے جو پہلے کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کے بارے میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے زیادہ متقی وہ ہے جو معاف کر دے، یعنی اگر بیوی معاف کر دے تو وہ زیادہ متقی ہے، شوہر معاف کر دے اپنا پورا مہر دے دے تو وہ زیادہ متقی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی جیسے کہ امام شعبی وغیرہ ہیں، امام مجاہد، ان لوگوں نے اس کے بارے میں یہاں فضیلت کی یعنی بات یہ ہے کہ عورت اپنے نصف مہر کو بھی معاف کر دے یا شوہر اسے نصف کے بجائے پورا مہر ہی دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، دیکھیے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اور تم آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، تو بھلائی سے یہاں احسان کرنا مراد ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے امور و معاملات اور حالات میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا، یعنی وہ ہر ظاہر و باطن کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ جو عفو ہے یا فراخ دلی، تو اس کے زیادہ مستحق اور حقدار کون لوگ ہیں؟ مرد ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ یعنی وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، وہ اپنا دل بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس اپنے درجے کو آگے رکھیں۔ اور ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ہے کہ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے احسان اور مروت کی ہدایت کی ہے، جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا؟ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اس کی پسند حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے،
تو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق دے، سنت پر عمل کی توفیق دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔